بہرحال لیکن ایسا بہت اچھا، میں تو کئی سوالات لے کر حاضر ہوا تھا، لیکن آپ نے گفتگو جس انداز سے شروع کی اور اس کا تو اتنی جامع معنی، یعنی آپ نے تو علت مرض پہ ہی ہاتھ رکھ لیا نا. تو اب جو اب میں امراض کی تشخیص یعنی وہ لے کر آیا تھا، وہ تو سارے کا ہی آپ نے بتا دیا کہ بھائی زوال امت آپ نے پہلے بتا دی ہے کیا، اور کتنی خوبصورتی سے رحماء بینہم الف بین، یعنی اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ امت کسی صرف ایک انبوہ کثیر کا نام نہیں ہے، بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ ہے. پھر آپ نے صحیح. فرمایا کہ بھئی وہ جو زوال ہوا وہ کیوں ہوا، یعنی خود رسالت میں آپ کے زندگی کے آخری اور پھر اس کا ظاہر چل سو چل ہے. اور پھر آپ نے مولا علی کا وہ جو خطبہ سنایا، اس کا تو مطلب آپ وہ تاریخ کی کسی دور میں بھی وہ تاریخ پڑھے اور وہ خطبہ سامنے رکھے. اور آج تو ہم اس تاریخ کے اس دور میں ہم زندہ موجود لوگ بھی اگر خطبے کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو آئینہ ہے، یعنی ہمیں اس میں آئینہ. سب کچھ ہمیں اپنا چہرہ کلیئر نظر آ رہا ہے. اور اب یعنی پھر آپ نے وہ اللہ اقبال کا شعر اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یعنی تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یعنی ایک ہاں جھگڑا جی. تھا، اختلاف تھا، مسئلہ تھا، وہ ہو گیا نا، گزر گیا. اور اس کی بنیاد پہ چلو ٹھیک ہے، ہم مختلف گروہ یعنی اس کی بنیاد پر اور اس کے علاوہ بنیادوں پر، تو اس کے باوجود آپ یہ فرما رہے کہ بھائی وحدت کے بہت سے آپ کے پاس عناصر اور بہت سے نکات ہیں جو اختلاف یا تفرقے سے زیادہ، یعنی اگر ہم دیکھیں کہ اختلاف اور تفرقے والی چیزیں زیادہ ہے، نکات زیادہ، اختلاف والی تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اختلاف اتحاد والی چیزیں زیادہ ہے. آپ نے اذان کی بالکل ہو کتنی سکتی ہیں، خوبصورت بالکل مثال ہو دی. سکتی ہیں. یہاں پھر بالکل وہی علامہ اقبال کا، یہاں پر پھر وہی علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جب پرو سکتا تھا ان کو رشتہ الفت میں تو، کیوں پریشان پھر تیری تسبیح کے دانے رہے. ہوں وہ دھاگا ہمارے پاس ہے کہ اس بالکل. دھاگے کے اندر ہم سب مسلمانوں کو ایک تسبیح بنا لیں. وہ دھاگا کیا ہے؟ حبل اللہ المتین. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اس کو مرکز بنائیں. سب فرقے ہو، نو پرابلم، فرقہ واریت ختم ہو جائے گی. یہ دیکھیں اور نا، یہ سب سے خوبصورت بات. جی. اب ایک چیز اور بھی ہے. اس پچھلی ایک صدی میں دیکھیں، اس پچھلی ایک صدی میں کچھ نئے بحران بھی ہمارے سامنے آئے ہیں. فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کی جو صورتحال ہے، جی. اس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو آج جو مسلمانوں کے گلوبل لیول پر سیاسی مسائل ہیں، ہم او آئی سی بنا کے بیٹھ گئے، کوئی اور تنظیم بنا کے بیٹھ گئے، کوئی اور تنظیم بنا کے بیٹھ گئے، اور ہم باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن حالت ہماری کیا ہے؟ 57 ممالک ہونے کے باوجود حالت ہماری کیا ہے؟ اس میں ایک بڑا بنیادی فیکٹر ہے جسے ہم اوور لک کیے ہوئے ہیں. جب تک ہم اس کو نہیں دیکھیں گے ہماری یہ حالت بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے. وہ یہ کہ اس وقت کی جو دنیا ہے نا آج کی، یہ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کے فاتحین کی دنیا ہے. ہم مفتو ہیں، ہمیں یہ ریالٹی تسلیم کرنی ہوگی. دیکھیں، کسی بھی ملک کے اوپر جب کوئی فاتح قوم داخل ہوتی ہے تو وہ اپنا ایجنڈا نافذ کرتی ہے، مفتوح کا ایسا ہی ایجنڈا نہیں چلتا. ایسا ہی ہے. 16 دسمبر 1971 ڈھاکہ میں جنرل اروڑا اور جنرل نیازی، جنرل اروڑا کی بات مانی گئی تھی، جنرل نیازی کی بات ماننے والا کوئی نہیں تھا وہاں پہ. بالکل. فاتح کی بات مانی جاتی ہے، مفتوح کی بات نہیں مانی جاتی. ہم جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کے فاتحین کے مفتوح ہیں. ہمیں اپنی اس چیز کو سمجھنا ہوگا اور پھر اس پرابلم کو سمجھ کر پھر ہمیں اس کا علاج ڈھونڈنا ہوگا. ایگزیکٹلی جیسے میں کہا کرتا ہوں، ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے پلیئر ہوتا ہے نا، کھلاڑی، ایک اچھے جی. کھلاڑی کی نشانی یہ نہیں ہوتی کہ وہ ہارتا کبھی نہیں ہے. اچھے سے اچھا کھلاڑی بھی کبھی نہ کبھی ہارتا ہے، اور ہو سکتا ہے بہت دفعہ ہارے. لیکن اچھا کھلاڑی کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر سپورٹس مین اسپرٹ ہوتی ہے. جو ہار گیا نا، تو ہارنے کے بعد اپنی ہار کو تسلیم کرے
اور پھر بیٹھ کے سوچے کہ میں یہ میچ کیوں ہارا ہوں, ہماری ٹیم یہ میچ کیوں ہاری ہے. یہ نہ کہے کہ جی انہوں نے سازش کی تھی اس لیے ہم ہار گئے. ہم تو جب بھی ہارتے ہیں ہم دوسری ٹیموں کی سازش کی وجہ سے ہارتے ہیں, ورنہ ہم تو دنیا کی بہترین ٹیم ہے. جس ٹیم کے اندر یہ چیز آ جائے نا کہ وہ ہارنے کے بعد بیٹھ کے کہہ رہے ہو اور جی فلاں نے سازش کی, فلاں نے سازش کی, فلاں نے سازش کی, اس لیے ہم ہار گئے. بابا اگلا میچ بھی ہارو گے, سارے میچ ہارو گے. سپورٹس مین اسپرٹ یہ ہے کہ اپنی ہار کو تسلیم کرو اور پھر بیٹھ کے دیکھو کہ ہماری پرفارمنس میں کیا خرابی تھی. آپ نے پرفارمنس بہتر بناؤ اور اگلا میچ اچھی طرح سے کھیلو. ہم اس وقت ہارے ہوئے ہیں, ہم مفتون ہیں. بیٹھ کر جناب اپنا جائزہ لیں کہ کیوں ہماری یہ حالت ہوئی ہے, کیوں ہمارے یہ کیا کمزوریاں تھیں جن کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہوئی ہے. اپنے پرابلمس کو ایڈمٹ کریں, اپنے پرابلمس کو دور کریں, اپنے آپ کو کمال مطلق سمجھنے کی بیماری سے نکل آئیں. کیا بات. ہم اس وقت دنیا میں دیکھا جائے تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ پست ترین قوموں میں ہمارا شمار ہوتا ہے. دماغ ہمارا 7ویں آسمان سے بھی اوپر ہے. ضربت علیہم ہوگا. جی بالکل. میں نے کہا ایک تو یہ سورہ بقرہ, ایک سورہ جو آل عمران میں ہے نا کہ اے نماز الا بحبل من اللہ حبل من الناس, یہاں حبل من الناس پہ آپ کی کہیں نہ کہیں جان بچی ہوئی ہے. ہاں جی ہاں ایگزیکٹلی. یہ جو جان تھوڑی بہت بچی ہوئی ہے یہ حبل من الناس کی وجہ سے بچی ہوئی ہے. بالکل, کسی نہ کسی طاقت کھونٹے سے باندھ کے آپ نے رکھا ہے. کسی نہ کسی کھونٹے سے بندھے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی بالکل صحیح نشاندہی کی آپ نے. بالکل بالکل. تو خیر اچھا صاحب آپ نے جی فرمائیے. ہاں میں کہتا آپ نے جسے امت کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے آپ نے بہت اختصار کے ساتھ بہت خوبصورت اس کی جو تعریف کی, اور ہم اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ ایک رہنما اور ایک منزل. تو اب اس میں ڈاکٹر صاحب اب جیسے ہمارے یہاں یہ تو میرے ذہن ادھر چلا گیا پہلے تو کہ ہمارے یہاں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم عالمی نظام خلافت لائیں گے, تو وہ کہتے ہیں تمام دنیا کے مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوگا, اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں رہبریت والے کو کہتے ہیں تمام دنیا کے مسلمانوں کا رہبر جو ہے ولی امر ایک ہوگا. تو کیا یہ آپ اس طرح کا کوئی تصور پیش کر رہے ہیں؟ نہیں اس طرح کا تصور پیش نہیں کر رہا ہوں. اچھا, اس طرح کا کوئی تصور پیش نہیں کر رہا ہوں. میرے تصور کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ 4 بھائی ہیں جی, ایک شخص کے 4 بیٹے ہیں جی, اکٹھے رہ رہے ہیں, ایک گھر میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ابا کا انتقال ہو گیا. بعد میں حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ 4 بھائیوں نے اپنے گھر الگ الگ بنا لیے. ٹھیک ہے. الگ الگ گھر بننے کے باوجود وہ آپس میں پیار, آپس میں محبت, ساری چیزوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں. صحیح. بی سی ڈی 4 بھائی ہیں. اے نے اپنا الگ گھر بنایا, اپنے گھر میں اپنا نظام چلا رہا ہے. بی اپنا چلا رہا ہے, سی اپنا چلا رہا ہے, ڈی اپنا چلا رہا ہے. اپنے اپنے گھر میں اپنا اپنا نظام چلاؤ, لیکن آپس میں محبت کے ساتھ رہو. 57 اسلامی ممالک ہیں, رہیں 57. آپ کو کس نے کہا کہ آپ ایک ملک بناؤ؟ نہیں بن بھی نہیں سکتا. آپ اس کو اس وقت انڈو کر بھی نہیں سکتے ہیں. جی. تو جناب آپ رہیں الگ الگ, اپنا الگ الگ نظام رکھیں. کسی کو صدارتی نظام سوٹ کرتا ہے وہ اپنا صدارتی نظام رکھے, کسی کو پارلیمانی نظام سوٹ کرتا ہے وہ ملک پارلیمانی نظام رکھے. کسی ملک میں بادشاہت ہے اور وہاں کے لوگوں کو پرابلم نہیں ہے اس سے, نہیں ہے وہ رکھیں, اور لوگوں کی زندگی اچھی چل رہی ہے, وہ چلنے دیں اسے. صحیح. اسلام اس قسم کا بھی کوئی ہمیں نظام نہیں دیتا ہے. اسلام ہمیں ایک سیٹ آف ویلیوز دیتا ہے. صحیح. وہ سیٹ آف ویلیوز آپ جس نظام کے اندر داخل کر دیں گے وہ اسلامی نظام بن جائے گا. بادشاہ ہے, خاندانی بادشاہت ہے, لیکن وہ جو عدل اور انصاف اور عوام کی فلاح و بہبود والے وہ جو معیار دیے گئے ہیں عادلانہ حکمرانی کے,
وہ اگر اس کے اندر پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ, گو ایٹ. دوسری طرف کسی بندے نے امامت کے نام پہ ایک نظام قائم کر لیا اور اپنے ماتھے پہ ولی امر مسلمین جہان کا ٹیگ بھی لگا لیا, لیکن وہ اپنے معاشرے میں عدل قائم نہیں کر سکا, کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے اس کا. ملاؤں کی حکومت بن جائے, ملاؤں کی حکومت بن جائے, اس میں عدل و انصاف نہ ہو, اس میں وہ ویلیوز نہ ہو جو اسلام دیتا ہے, تو اسلامی نہیں ہے. تو 57 اسلامی ممالک ہوں یا 157 اسلامی ممالک ہوں, اپنا اپنا نظام ٹھیک رکھیں, جس ملک کے جس عوام کو سوٹ کرتا ہے وہ کریں. باقی آپس میں بالکل بھائیوں کی طرح سے, جیسے 4 بھائیوں کے, 6 بھائیوں کے, 10 بھائیوں کے الگ الگ گھر ہوتے ہیں, اور پھر بھی وہ پیار اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, جڑے رہیں اس طرح سے. گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق آئے. ماضی میں نہیں جی سکتے ہم ماضی میں نہیں جا سکتے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا دماغ ماضی میں پھنسا ہوا ہے, پیر ہمارے حال میں ہے, فیوچر ہمارا اندھیرے میں. کوئی صحیح بات.